پیدائش 45واں باب۔ تب یوسف ان کے آگے جو اس کے آس پاس کھڑے تھے اپنے کو ضبط نہ کر سکا اور چلا کر کہا، ہر ایک آدمی کو میرے پاس سے باہر کر دو۔ چنانچہ جب یوسف نے اپنے آپ کو اپنے بھائیوں پر ظاہر کیا، اس وقت اور کوئی اس کے ساتھ نہ تھا، اور وہ چلا چلا کر رونے لگا، اور مصریوں نے سنا، اور فرعون کے محل میں بھی آواز گئی۔ اور یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا، میں یوسف ہوں، کیا میرا باپ اب تک جیتا ہے؟ اور اس کے بھائی اسے کچھ جواب نہ دے سکے، کیونکہ وہ اس کے سامنے گھبرا گئے۔ اور یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا، ذرا نزدیک آ جاؤ، اور وہ نزدیک آئے۔ تب اس نے کہا، میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، جس کو تم نے بیچ کر مصر پہنچوایا، اور اس بات سے کہ تم نے مجھے بیچ کر یہاں پہنچوایا، نہ تو غمگین ہو اور نہ اپنے اپنے دل میں پریشان ہو، کیونکہ خدا نے جانوں کو بچانے کے لیے مجھے تم سے آگے بھیجا، اس لیے کہ اب 2 برس سے ملک میں کال ہے، اور ابھی 5 برس اور ایسے ہیں جن میں نہ تو ہل چلے گا اور نہ فصل کٹے گی، اور خدا نے مجھ کو تمہارے آگے بھیجا تاکہ تمہارا بقیہ زمین پر سلامت رکھے، اور تم کو بڑی رہائی کے وسیلہ سے زندہ رکھے۔ پس تم نے نہیں بلکہ خدا نے مجھے یہاں بھیجا، اور اس نے مجھے گویا فرعون کا باپ اور اس کے سارے گھر کا خداوند اور سارے ملک مصر کا حاکم بنایا۔ سو تم جلد میرے باپ کے پاس جا کر اس سے کہو، تیرا بیٹا یوسف کہتا ہے کہ خدا نے مجھ کو سارے مصر کا مالک کر دیا ہے، تو میرے پاس چلا آ، دیر نہ کر۔ تو جشن کے علاقہ میں رہنا، اور تو اور تیرے بیٹے اور تیرے پوتے اور تیری بھیڑ بکریاں اور گائے بیل اور تیرا مال و متاع، یہ سب میرے نزدیک ہوں گے، اور وہیں میں تیری پرورش کروں گا، تاکہ نہ ہو کہ تجھ کو اور تیرے گھرانے اور تیرے مال و متاع کو مفلسی آ دبائے، کیونکہ کال کے ابھی 5 برس اور ہیں۔ اور دیکھو، تمہاری آنکھیں اور میرے بھائی بنیامین کی آنکھیں دیکھتی ہیں کہ خود میرے منہ سے یہ باتیں تم سے ہو رہی ہیں، اور تم میرے باپ سے میری ساری شان و شوکت کا جو مجھے مصر میں حاصل ہے اور جو کچھ تم نے دیکھا ہے سب کا ذکر کرنا، اور تم بہت جلد میرے باپ کو یہاں لے آنا۔ اور وہ اپنے بھائی بنیامین کے گلے لگ کر رویا، اور بنیامین بھی اس کے گلے لگ کر رویا، اور اس نے سب بھائیوں کو چوما اور ان سے مل کر رویا۔ اس کے بعد اس کے بھائی اس سے باتیں کرنے لگے، اور فرعون کے محل میں اس بات کا ذکر ہوا کہ یوسف کے بھائی آئے ہیں، اور اس سے فرعون اور اس کے نوکر چاکر بہت خوش ہوئے۔ اور فرعون نے یوسف سے کہا کہ اپنے بھائیوں سے کہہ، تم یہ کام کرو کہ اپنے جانوروں کو لاد کر ملک کنعان کو چلے جاؤ، اور اپنے باپ کو اور اپنے اپنے گھرانے کو لے کر میرے پاس آ جاؤ، اور جو کچھ ملک مصر میں اچھے سے اچھا ہے وہ میں تم کو دوں گا، اور تم اس ملک کی عمدہ عمدہ چیزیں کھانا۔ تجھے حکم مل گیا ہے کہ ان سے کہے، تم یہ کرو کہ اپنے بال بچوں اور اپنی بیویوں کے لیے ملک مصر سے اپنے ساتھ گاڑیاں لے جاؤ، اور اپنے باپ کو بھی ساتھ لے کر چلے آؤ، اور اپنے اسباب کا کچھ افسوس نہ کرنا، کیونکہ ملک مصر کی سب اچھی چیزیں تمہارے لیے ہیں۔ اور اسرائیل کے بیٹوں نے ایسا ہی کیا، اور یوسف نے فرعون کے حکم کے مطابق ان کو گاڑیاں دیں اور زاد راہ بھی دیا، اور اس نے ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک جوڑا کپڑا دیا، لیکن بنیامین کو چاندی کے 300 سکے
اور 5 جوڑے کپڑے دیے، اور اپنے باپ کے لیے اس نے یہ چیزیں بھیجی، یعنی 10 گدھے جو مصر کی اچھی چیزوں سے لدے ہوئے تھے، اور 10 گدھیاں جو اس کے باپ کے راستہ کے لیے غلہ اور روٹی اور زاد راہ سے لدی ہوئی تھی۔ چنانچہ اس نے اپنے بھائیوں کو روانہ کیا اور وہ چل پڑے، اور اس نے ان سے کہا، دیکھنا کہیں راستہ میں تم جھگڑا نہ کرنا۔ اور وہ مصر سے روانہ ہوئے اور ملک کے کنعان میں اپنے باپ یعقوب کے پاس پہنچے، اور اس سے کہا، یوسف اب تک جیتا ہے، اور وہی سارے ملک مصر کا حاکم ہے۔ اور یعقوب کا دل دھک سے رہ گیا، کیونکہ اس نے ان کا یقین نہ کیا۔ تب انہوں نے اسے وہ سب باتیں جو یوسف نے ان سے کہی تھیں بتائیں، اور جب ان کے باپ یعقوب نے وہ گاڑیاں دیکھ لیں جو یوسف نے اس کے لانے کو بھیجی تھیں، تب اس کی جان میں جان آئی، اور اسرائیل کہنے لگا، یہ بس ہے کہ میرا بیٹا یوسف اب تک جیتا ہے، میں اپنے مرنے سے پیشتر جا کر اسے دیکھ تو لوں گا۔ پیدائش 46 باب۔ اور اسرائیل اپنا سب کچھ لے کر چلا، اور بیت سبا میں آ کر اپنے باپ اسحاق کے خدا کے لیے قربانیاں گزرانی۔ اور خدا نے رات کو رویا میں اسرائیل سے باتیں کی اور کہا، اے یعقوب، اے یعقوب۔ اس نے جواب دیا، میں حاضر ہوں۔ اس نے کہا، میں خدا تیرے باپ کا خدا ہوں، مصر میں جانے سے نہ ڈر، کیونکہ میں وہاں تجھ سے ایک بڑی قوم پیدا کروں گا۔ میں تیرے ساتھ مصر کو جاؤں گا، اور پھر تجھے ضرور لوٹا بھی لاؤں گا۔ اور یوسف اپنا ہاتھ تیری آنکھوں پر لگائے گا۔ تب یعقوب بیر سبا سے روانہ ہوا، اور اسرائیل کے بیٹے اپنے باپ یعقوب کو اور اپنے بال بچوں اور اپنی بیویوں کو ان گاڑیوں پر لے گئے جو فرعون نے ان کے لانے کو بھیجی تھیں، اور وہ اپنے چوپایوں اور سارے مال و اسباب کو جو انہوں نے ملک کنعان میں جمع کیا تھا لے کر مصر میں آئے۔ اور یعقوب کے ساتھ اس کی ساری اولاد تھی، وہ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں اور پوتوں اور پوتیوں غرض اپنی کل نسل کو اپنے ساتھ مصر میں لے آیا۔ اور یعقوب کے ساتھ جو اسرائیلی یعنی اس کے بیٹے وغیرہ مصر میں آئے، ان کے نام یہ ہیں: روبن یعقوب کا پہلوٹا، اور بنی روبن یہ ہیں: ہنوک اور فلو اور ہسرون اور عود کرمی۔ اور بنی شمون یہ ہیں: یمویل اور یمین اور عہدہ و رکین اور سہر اور سول، جو ایک کنانی عورت سے پیدا ہوا تھا۔ اور بنی لاوی یہ ہیں: جیرسون اور کیہات اور مراری۔ اور بنی یہودا یہ ہیں: ایر اور اونان اور سیلا اور فارس اور زارا۔ ان میں سے ایر اور اونان ملک کنعان میں مر چکے تھے۔ اور فارس کے بیٹے یہ ہیں: حسرون اور حمول۔ اور بنی اشکار یہ ہیں: تولا اور فوا اور یوب اور سمرون۔ اور بنی زبلون یہ ہیں: سرد اور ایلون اور یہلیل۔ یہ سب یعقوب کے ان بیٹوں کی اولاد ہیں جو فدان ارام میں لیہا سے پیدا ہوئے، اسی کے بطن سے اس کی بیٹی دینا تھی۔ یہاں تک تو اس کے سب بیٹے بیٹیوں کا شمار 33 ہوا۔ بنی جد یہ ہیں: سفیان اور حجی اور سونی اور اسبان اور ایری اور اورودی اور ایرالی۔ اور بنی عاشر یہ ہیں: یمنا اور اسوا اور اسوی اور برہا اور سیرا ان کی بہن۔ اور بنی برہا یہ ہیں: ہبر اور ملکیل۔ یہ سب یعقوب کے ان بیٹوں کی اولاد ہیں جو زلفا لونڈی سے پیدا ہوئے، جسے لابن نے اپنی بیٹی لیہا کو دیا تھا۔ ان کا شمار 16 تھا۔ اور یعقوب کے بیٹے یوسف اور بنیامین
راخل سے پیدا ہوئے تھے، اور یعقوب سے ملک مصر میں اون کے پجاری فوتیفر کی بیٹی آسنات کے منسی اور افرائیم پیدا ہوئے۔ اور بنی بنیامین یہ ہیں، بالے اور بکر اور اشبیل اور جیرا اور نمانخی اور روز موفیم اور خفیم اور ارد۔ یہ سب یعقوب کے ان بیٹوں کی اولاد ہیں جو راخل سے پیدا ہوئے۔ یہ سب شمار میں 14 تھے۔ اور دان کے بیٹے کا نام ہشیم تھا۔ اور بنی نفتالی یہ ہیں، یسیل اور جونی اور یسر اور سلیم۔ یہ سب یعقوب کے ان بیٹوں کی اولاد ہیں جو بلہا لونڈی سے پیدا ہوئے، جسے لابن نے اپنی بیٹی راخل کو دیا تھا۔ ان کا شمار 7 تھا۔ یعقوب کے صلب سے جو لوگ پیدا ہوئے اور اس کے ساتھ مصر میں آئے، وہ اس کی بہوؤں کو چھوڑ کر شمار میں 66 تھے۔ اور یوسف کے 2 بیٹے تھے جو مصر میں پیدا ہوئے، سو یعقوب کے گھرانے کے جو لوگ مصر میں آئے وہ سب مل کر 70 ہوئے۔ اور اس نے یہودا کو اپنے سے آگے یوسف کے پاس بھیجا تاکہ وہ اسے جشن کا راستہ دکھائے اور وہ جشن کے علاقہ میں آئے۔ اور یوسف اپنے رتھ تیار کروا کر اپنے باپ اسرائیل کے استقبال کے لیے جشن کو گیا، اور اس کے پاس جا کر اس کے گلے سے لپٹ گیا، اور وہیں لپٹا ہوا دیر تک روتا رہا۔ تب اسرائیل نے یوسف سے کہا، اب چاہے میں مر جاؤں، کیونکہ تیرا منہ دیکھ چکا کہ تو ابھی جیتا ہے۔ اور یوسف نے اپنے بھائیوں سے اور اپنے باپ کے گھرانے سے کہا، میں ابھی جا کر فرعون کو خبر کر دوں گا اور اس سے کہہ دوں گا کہ میرے بھائی اور میرے باپ کے گھرانے کے لوگ جو ملک کینعان میں تھے میرے پاس آ گئے ہیں، اور وہ چوپان ہیں، کیونکہ برابر چوپایوں کو پالتے آئے ہیں، اور وہ اپنی بھیڑ بکریاں اور گائے بیل اور جو کچھ ان کا ہے سب لے آئے ہیں۔ پس جب فرعون تم کو بلا کر پوچھے کہ تمہارا پیشہ کیا ہے، تو تم یہ کہنا کہ تیرے خادم ہم بھی اور ہمارے باپ دادا بھی لڑکپن سے لے کر آج تک چوپائے پالتے آئے ہیں۔ تب تم جشن کے علاقہ میں رہ سکو گے، اس لیے کہ مصریوں کو چوپانوں سے نفرت ہے۔